مثال کے طور پر جب جہاد کے ابواب پڑھانے والا استاد ہو تو اسے یہ بات معلوم ہو کہ پاکستان کے اندر جہاد نہیں ہے، ریاست کے اداروں کے خلاف یہ جو خوارج جس بنیاد کے اوپر یہ پیدا ہوئے، یہ کس بنیاد کے اوپر پیدا ہوئے کہ یہاں پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے عورتوں اور بچیوں کو شہید کیا، آج ان کا جھوٹ سامنے آ چکا ہے۔ جہاد کی مقدس آیات کو پڑھ کر مظلوم انسانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ان تکفیریت سے کیسے نکلیں؟ تو وہ تکفیریت سے نکلنے کی جو چابی اور کنجی ہے نا، وہ قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لال مسجد کی انتظامیہ خصوصاً مولانا عبدالعزیز اور جامع الرشید کے محتمم اور مدیر استاد محترم جناب مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ، ان کے درمیان میں ایک بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ میں اس موضوع پر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ جب یہ آپریشن ہوا تھا لال مسجد کا تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب وہ پاکستان کے صدر تھے اور ہم جامع الرشید میں طالب علم تھے۔ تو یہ خبریں جس طرح سے ہمارے کانوں تک پہنچی تھیں جب ہم طالب علم تھے، اور جب آپریشن ہوا وہ سارا پس منظر کیا ہے اور ہم نے کیا کچھ سنا تھا اور آج کیا باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور آپ سب نے اس آپریشن کا مشاہدہ کیا اور آج تک جو تاریخ ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ہم نے سنی تھی باتیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو ہمیں یہ باتیں سننے کو ملی کہ مولانا عبدالرشید، جن کو غازی بھی کہا جاتا ہے، جو لال مسجد آپریشن کے اندر مارے بھی گئے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں نے جو مدرسے کے اندر طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، مدرسے کے لڑکوں لڑکیوں ان پر مشتمل ایک جتھے اور دستے بنائے اور مطالبہ یہ کیا کہ پاکستان میں شریعت نافذ کرنی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ کارروائیاں بھی کی۔ یہ سب کچھ وہ باتیں ہیں کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے اور طالب علم کی حیثیت سے ہم سن رہے تھے۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے گی، اور شریعت آپ دیکھیں کہ یہاں پر نافذ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا اسلام آباد کے اندر جو فحاشی اور یعنی بے حیائی ہو رہی ہے ان سب کو بند ہونا چاہیے، اور یہ اسلام آباد یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں اسلام کی تعلیمات ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جہاد کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی بیان کی ہے کہ جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب، بلکہ جو لال مسجد کے محتمم ہیں، یہ مفتی عبدالرشید لدھیانوی صاحب کے پاس کراچی میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا ایک خواب سنایا تھا، اور اس خواب کے اندر انہوں نے جب بتایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس موقع پر بھی ان کی مخالفت کی تھی، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خوابوں کے اوپر حکومتیں نہیں بنائی جاتی۔ لیکن جب ہم طالب علم تھے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ پاکستان میں اب شریعت نافذ ہو جائے گی، اور ایک طالب علم کا ذہن کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لال مسجد کی انتظامیہ نے اپنے مدرسے کے طلباء اور طالبات کو لے کر ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیے اور انہیں یہ کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں پر شریعت نافذ کریں۔ تو اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے مختلف جو دیوبند مدارس کے محتممین ہیں، اکابر ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان، ان کے اوپر مشتمل ایک کچھ ممبران کو جمع کیا اور کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ اسلام آباد کے اندر یہ سب کچھ کاروائیاں نہ کریں، کیونکہ یہاں پر ایک باقاعدہ ادارے موجود ہیں اور یہاں کی اکثریت مسلمان ہیں، اور اس موقع پر بھی پاکستان میں ایک حکومت قائم تھی، پارلیمنٹ باقاعدہ موجود تھی۔ تو لیکن یہ نہیں مانے۔ اس سلسلے میں دیوبند کے اکابرین ان کے پاس گئے بھی تھے اور ان کو کہا بھی تھا کہ آپ کی یہ کارروائیاں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ یہاں وطن عزیز کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، میں اس موضوع پر گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو میں آپ کو اپنے مشاہدات اور تاثرات سنانا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شریعت کا مطالبہ ہے بالجبر ڈنڈے کے زور پر، آخر یہ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلح جو جہاد کے نام پر بنی ہوئی تنظیمیں ہیں جو آج ٹی ٹی پی کے نام سے ہے یا دوسرے ناموں سے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، یہ صرف ان کے اندر ہے، بلکہ یہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک سوچ ہے سوسائٹی کے اندر، جس کا زیادہ حصہ
یہاں ان مدارس کے اندر ایسے اساتذہ باقاعدہ اس کی تربیت کرتے ہیں، طلباء کی باقاعدہ بتاتے ہیں، تربیت سے مراد یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. خاص طور پر جب فقہ حنفی یا فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہوئے کتاب الجہاد والمغازی یا کتاب السیر کا درس دیتے ہیں، اور جب احادیث کے اندر جب کتاب الجہاد پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر پھر جہاد کی ڈیفینیشن، قتال، مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا، مرتدین کے ابواب کے اندر جب وہ چیپٹر پڑھائے جاتے ہیں کہ مرتدین کون ہوتے ہیں جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، اور باغیوں کے ساتھ جب جنگ کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ساری بحثیں سامنے آتی ہیں کہ کیا شریعت کا نفاذ کا یہ طریقہ کہ بالجبر ڈنڈے کے زور پر یا مسلح تنظیمیں بنا کر اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس وجہ سے میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں. اور آج ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور پاکستان میں جو خارجی مائنڈ سیٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر مسلح ہو کر کارروائیاں بھی کر رہا ہے، یعنی ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، اور آئے دن ہمیں پاک آرمی کے جوانوں کی شہادتوں کی خبر موصول ہو رہی ہے. تو ایسے میں اس موضوع کے اوپر بات کرنا نہایت ضروری ہے کہ آخر مولوی عبدالعزیز یہ سب کارروائیاں کرنے پر کیوں مجبور ہوئے اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک پولیس انسپیکٹر کو اسلحہ دکھا کر انہوں نے ڈرایا دھمکایا بھی. اور اسی طرح جب مفتی عبدالقوی وہاں لال مسجد میں گئے بھی تو ان کو بھی بندوق کی نوک پر وہاں سے مدرسے سے مسجد سے باہر نکالا. تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ آپ زبردستی اسلام کو نافذ کریں، شریعت کو اور فقہ حنفی کو. پاکستان کے اندر پارلیمنٹ موجود ہے یا انتخابات ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی فکر کو نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات پر آئیں تو اس کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے. اگر آپ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے تو بلکہ یہ عبدالعزیز صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے، پاکستان کا جو آئین ہے یہ شرکیہ ہے، بدعت ہے وغیرہ. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر وہاں کے آئین کو چیلنج نہیں کر سکتے اور اس طرح اسے کفر قرار دے کر آپ وہاں پہ رہ نہیں سکتے. لیکن پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اور آپ وہاں پر آئین کو کفریہ کہہ رہے ہوں. آپ امریکہ میں جا کر یہ کہہ دیں کہ یہاں پر کیپٹلزم ہے اور میں یہاں پر اسلحے کے زور پر آپ لوگوں کو جمع کریں، مسلح جتھے بنائیں، وہاں لوگوں کو تعلیم دیں اور پھر کہیں کہ میں یہاں پر کیپٹلزم کو ختم کر کے سوشلزم لانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ چائنا جائیں، چائنا میں یا رشیا میں جا کر آپ کہیں کہ یہاں سے سوشلزم اور کمیونزم کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور کرملن کی جو ادارہ ہے وہاں سے سب لوگ نکلیں، یہ سب آپ کفر اور شرک اور بدعت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ میری بات مانیں، میں یہاں پر خلیفۃ المسلمین ہوں اور اس سارے نظام کو ختم کر کے یہاں پر کیپٹلزم ہونا چاہیے یا اسلامائزیشن ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی دنیا میں آئین کی حفاظت کے لیے آپ وہاں پر بات نہیں کر سکتے، آپ کو بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آئین ایک شخص کی مرضی سے نہیں بنتا. ریاست ایک شخص کی مرضی پر ادارے تشکیل نہیں دیتی ہے، باقاعدہ قوم کی اور جمہور کے فیصلوں کے مطابق وہاں پر اس ریاستی اداروں کی تشکیل ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور چیلنج کرنے کا ایک طریقہ ہے، ترمیم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر یہ مسلح جتھے بنا کر اور یہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور پھر اگر ریاست اس میں کارروائی کرتی ہے تو اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر مسلح باقاعدہ وطن عزیز کے خلاف یا ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں. مثلا آپ یہی معاملہ دیکھ لیں. اب یہ بات سامنے آئی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا ہے کہ مولوی عبدالعزیز جو آج تک لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے رہے کہ یہاں پر بچیوں کو شہید کیا گیا، یہاں پر یہ ہوا، خواتین اور بچوں کو مارا گیا، پرویز مشرف صاحب نے اور پاکستان کی آرمی نے یہ کیا. مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ ایک بھی بچی وہاں پر شہید نہیں ہوئی. اب یہ دیکھیں ایک انکشاف ہوا ہے، یہ سب کے سامنے، عوام کے سامنے یہ بات آئی ہے، اور اللہ جزائے خیر دے مفتی عبدالرحیم صاحب کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچ کے اوپر ان کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دیوبندیت کے اندر جو ایک طبقہ ہے ان کے ساتھ ٹکر لیے باقاعدہ عبدالرحیم صاحب نے. سیلوٹ پیش کرتا ہوں میں آپ کو. آپ دیکھیں کہ وطن کے لیے اس طرح جرت کی بات کرنا اور اس طرح بالکل دو ٹوک لفظوں کے اندر بات کرنا، یہ بڑی جرت کا مظاہرہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ
کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے یہ کیا اور وہاں پہ بچیوں کو شہید کیا گیا اور وہاں پر بم مارے گئے وغیرہ اور اس میں عورتوں کو شہید کیا گیا. یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ان کا نام بتائیں. جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کوئی یتیم بچیاں تھیں. اگر یتیم بچیاں تھیں تو ان کا کوئی تو ڈیٹا ہوگا, کچھ تو تصاویر ہوں گی, کچھ تو ان کی معلومات ہوں گی. تو یہ ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اور قوم اس بات کو, اس سچ کو, یہ قوم کے سامنے آیا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مذہبی طبقہ کتنا جھوٹا ہے. یعنی یہ طبقہ کہ جو آج تک یہ اسلحہ لہرا کر ریاست کے اداروں کے خلاف, یہ جو خوارج جس بنیاد کے اوپر یہ پیدا ہوئے, یہ کس بنیاد کے اوپر پیدا ہوئے کہ یہاں پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے عورتوں اور بچیوں کو شہید کیا. آج ان کا جھوٹ سامنے آ چکا ہے. آج قوم جان چکی ہے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اور یہ وطن عزیز کے خلاف سازش کرنے میں کن کے ساتھ ملوث ہیں. تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب یہ بات کہی تو اب آپ دیکھیں کہ سارے جو تیر ہیں وہ عبدالرحیم صاحب کی جانب آ رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ عبدالرحیم صاحب کی جو سوچ ہے وہ ایک بہت یعنی انہوں نے اپنے ادارے کو بہت ترقی کی جانب لے کر گئے ہیں. اور یہ تمام مدارس آج دیکھیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں, لیکن جامعۃ الرشید کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس جگہ پر پہنچ گیا ہے. تو لال مسجد کے مولویوں کا چراغ پا ہونا, سیخ پا ہونا تو بنتا ہے کہ وہ عبدالرحیم صاحب پر اب الزامات لگائیں اور وہ ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں. اور دوسرے مولوی بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ جو ایک بن جاتا ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پر مسلح ہو کر شریعت نافذ کریں گے, اور پھر آپ شریعت نافذ بھی کن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں؟ ان بچوں اور عورتوں کے ذریعے کہ جن کے ماں باپ نے آپ کے مدرسے میں اس لیے بھیجا کہ آپ ان کو دین کی تعلیم دیں گے. اگر ان کو لڑنے کے لیے بھیجا ہوتا تو وہ انہیں فوج میں نہ داخل کر لیتے. اگر ان کو وہ جہاد کے لیے بھیجتے تو وہ پاک آرمی میں بھیج دیتے کہ جناب جائیں, آپ لڑیں, آپ وہاں پر ٹریننگ حاصل کریں. آپ کے مدرسے میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے, لیکن آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ناپختہ ذہنوں کے اندر یہ بات بھر دیتے ہیں کہ فلاں ادارہ مشرک ہے, فلاں ادارہ فلاں, چونکہ جمہوریت یہاں پر نافذ ہے, جمہوریت شرک اور بدعت ہے, اور ہم یہاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین اسلام اور جہاد اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے. شریعت نافذ کرنے کا آغاز بھی کہاں سے کیا؟ ایک بیوٹی پارلر کی خواتین, وہ بھی چائنیز کا تھا, وہاں پر ان لوگوں کو گرفتار کیا, مدارس کے اندر لائے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی یہاں پر شریعت کے خلاف کارروائیاں کی گئی, نام شریعت کا لیا گیا. جہاد کی مقدس آیات کو پڑھ کر مظلوم انسانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے الزامات لگائے اور پرویز مشرف کو بھی بدنام کیا گیا کہ پرویز مشرف نے یہ کیا. پوری پاکستان آرمی کے چہرے کے اوپر اس الزام کو ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور عبدالرحیم صاحب نے, چونکہ مفتی عبدالرحیم صاحب کون ہیں؟ انہی کے یعنی مکتب کے لوگ ہیں, دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں, ایک بڑا ادارہ چلاتے ہیں, اور انہوں نے واضح لفظوں میں چیلنج کیا ہوا ہے مولوی عبدالعزیز کو. اور یہ مولوی عبدالعزیز ہر ایک کو مباہلہ اور مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں. یعنی ان کا مشغلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ ہر مخالف کے لیے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ شخص یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, یہ شخص فلاں کا ایجنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ, اور اس طرح کے الزامات لگا کر مسلح طور پر بچوں کے ذریعے سے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. عبدالعزیز صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ شریعت نافذ کرنا ہی تھی تو آپ کے بھائی وہاں پہ مر گئے, اور وہاں پر آپ کی حالت کیا تھی؟ برقع پہن کر آپ فرار ہوئے, برقع پہن کر آپ وہاں سے نکلے. اگر شریعت ہی نافذ کرنا تھی تو آپ وہاں پہ ڈٹے رہتے نا, آپ وہاں پہ ڈٹ کے رہتے. دوسروں پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں, خود آپ نے اپنی تاریخ آپ کو معلوم نہیں ہے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جیسی شخصیت کے اوپر آپ کا یہ الزام لگانا, تو چونکہ انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے, اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قوم کے سامنے یہ ثبوت پیش کریں کہ ہاں یہ بات سب کچھ جو عبدالرحیم صاحب کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں بلکہ غلط ہے. میں یہاں پر آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو یہ انتہا پسندانہ افکار و نظریات ہیں, یہ اس سلسلے میں ریاست کو بہت سنجیدہ کوششیں کرنی ہوں گی. اور جو مثال کے طور پر غلطیاں ہو چکی ہیں, فار ایگزامپل کہ یہاں ایک خاص جو ذہنیت ہے, وہ ذہنیت جو ہمیشہ اپنے مخالف کو کافر, مشرک اور بدعتی قرار دیتی ہے, اور اس بنیاد کے اوپر وہ اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. مثلاً توہین کے الزام لگانا, مثلاً یہ بات کہنا کہ جمہوریت کفر ہے. ہم نے ایک بھرپور طریقے سے اپنی قوم کے لیے, اپنی اس
جو یہاں پر ہمارے بچے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے ایسا نیریٹو ہم نے تشکیل دینا ہے کہ جس نیریٹو کے اوپر ہمارا مستقل طور پر ہماری پالیسی بنے۔ یہ نہیں ہو کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اسلامائزیشن کا عمل کرنا ہے، کل ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں ہم نے ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے۔ نہیں، ہم نے ایک پالیسی یہ طے کرنی ہے کہ ہمارا وطن، یہاں پر رہنے والے شخص، وہ اپنی رائے میں، اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں، اپنے مذہب میں مکمل طور پر آزاد ہو، اور یہ جو ڈنڈے کے زور پر اپنی فکر کو نافذ کرنا اور مسلح جتے بنا کر ہے، اس کو کسی طرح سے بھی اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں یعنی اس کو تو ایک یہ ہے کہ ریاستی قوت کے ساتھ ہم اس کا سامنا کریں، دوسرا یہ اس کا سلسلہ یہ بن سکتا ہے کہ ہم مقابلے میں ایسا نیریٹو پیش کریں کہ جو اسلام کے خوبصورت چہرہ ہے، جو قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات ہے، کل انسانیت کے لیے پیس، محبت اور امن اور بھائی چارے کی، مدارس کے اندر ہم ان کی تربیتی ورکشاپس کرائیں ان اساتذہ کی، اور ان کو یہ بات یہاں پر خاص طور پر مدارس میں جو فقہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ ایک ماہر و تجربہ کار ہونے چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ عربی اچھے پڑھ رہے ہیں، عربی گرامر ان کو اچھی آتی ہے، یا وہ جناب انہوں نے فقہ ان کو مسائل بیان کرنے میں مہارت ہے، بلکہ ان کی ذہنی تربیت بھی ایسی ہو کہ وہ ان مسائل کا اطلاق وہ ایک درست جگہ پہ کریں۔ مثال کے طور پر جب جہاد کی ابواب پڑھانے والا استاد ہو تو اسے یہ بات معلوم ہو کہ پاکستان کے اندر جہاد نہیں ہے، جہاد پاکستان سے ان لوگوں کے خلاف ہے جو ظلم کرتے ہیں انسانیت کے اوپر۔ یعنی جب کتاب السیر پڑھانے والا استاد ہو تو اسے یہ بات معلوم ہو کہ غزوات وہ پاکستان کے اندر پاک آرمی کے خلاف نہیں کرنے بھائی، یا یہاں کی عوام کے خلاف نہیں کرنے، یہاں کے اداروں کے خلاف نہیں کرنے، اور یہ اپنے طلباء کو بتایا جائے، اس کی ایک پوری تعریف، ڈیفینیشن وہ طلباء کو بتائے اور سمجھائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غزوات ہوئے وہ غزوات کی وجوہات کیا تھیں، پوری سیرت پڑھائی جائے اور اس کے مطابق باقاعدہ ایک ذہن سازی کی جائے۔ تو ایک بہت لمبا کام ہے، یہ ایک چند دنوں میں نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے تربیتی ورکشاپس اور اس کے لیے باقاعدہ مدارس کے اندر اس ایک سلسلے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور ان علماء کو جو سلیبس ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے بھائی سلیبس اور نصاب کی، لیکن صرف سلیبس اور نصاب کو مانیٹر کرنے سے کیا ہوگا جب پڑھانے والا ہی مطلب اس کی ذہنیت الگ ہو۔ میں نے دیوبندیوں میں بھی پڑھا ہے، بریلیوں میں بھی پڑھا ہے، جب ہم دیوبندیوں میں پڑھتے وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہے، بریلویوں میں کیا وہ کہتے تھے یہ گستاخ ہے۔ تو اب ہم ان تکفیریت سے کیسے نکلیں؟ تو وہ تکفیریت سے نکلنے کی جو چابی اور کنجی ہے نا وہ قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات ہیں، کہ ایک نئے سرے سے باقاعدہ اس کی تدریس کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ اہل اللہ کون ہیں، یہ اہل البیت کون ہیں، انہوں نے دین اسلام آگے کیسے پہنچایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، آج آپ دیکھیں کہ پاک آرمی کن سے نبرد آزما ہے۔ خوارج کون ہے؟ اسلام کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ خوارج جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں پاک آرمی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تک جو اسلام کی فکر گئی ہے، اسلام کی سوچ گئی ہے، وہ درست نہیں گئی ہے۔ تو ان کو صحیح اسلام پڑھانے کی ذمہ داری کس کی ہے، اور یہ خوارج کن مدارس سے نکلیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی قوم کی بہتر تربیت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔